زیبا کو مامی سے اس بات کی ہرگز امید نہیں تھی کہ وہ اسے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتی، کیونکہ ان کی دونوں باتیں کمزور تھیں۔ مہمانوں کا سامان کل بھی تو گھر میں تھا جب وہ مہندی کے لیے گئے تھے، اور رہا شمائلہ کا سوال تو کون سا پہلی بار آ رہی تھی۔ اس کا جی چاہا وہ مامی کو منع کر دے، پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ جی، وہ صرف اتنا بولی اور اپنے آنسو پی گئی۔ ٹھیک ہے، اب اوپر ہی رہنا، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہہ کر نکل گئیں، جبکہ وہ انہیں جاتے دیکھتی رہی۔ ایک نظر اس نے سوٹ پر ڈالی اور پھر اچانک آنے والے غصے پر قابو نہ رہا تو سوٹ اٹھا کر الماری میں پھینک دیا، اور چوڑیاں وغیرہ بھی اسی طرح ڈبوں میں پھینکی اور بستر پر گر گئی۔ اتنا منحوس سمجھتی ہے مامی کہ اپنے بیٹے کی شادی میں لے کر نہیں جانا چاہتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رونے لگی۔ اب میں اتنی بھی بچی نہیں ہوں کہ جو سمجھوں نہ، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ اس میں خالہ کا برابر کا ہاتھ ہوگا۔ وہ خود سے بات کرتے ہوئے بولی، کاش میرے ماں باپ ہوتے تو میں اتنی بے قیمت نہ ہوتی۔ اے اللہ، تو نے انہیں مجھ سے کیوں چھینا؟ وہ خدا سے شکایت کر رہی تھی۔ وہ نہ جانے کب سے لیٹی ہوئی تھی کہ باہر سے شور سنائی دینے لگا۔ سب تیاری کر رہے تھے۔ وہ کمرے کی لائٹ بجھائے بیڈ پر پڑی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ ہاں یار، میں تیار ہوں، بس نکل رہے ہیں، بس 15 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ علی کی آواز آ رہی تھی، شاید کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ سارے نکل گئے ہیں؟ وقار نے رقیہ سے پوچھا۔ جی، سارے نکل گئے ہیں۔ تم نے ٹھیک سے دیکھا نا؟ ایک دفعہ میں بھی دیکھ لوں۔ وقار صاحب اوپر کی طرف بڑھے۔ نہیں، میں نے دیکھ لیا ہے، آپ کو اوپر جانے کی ضرورت نہیں۔ رقیہ بیگم انہیں اوپر جاتا دیکھ کر فوراً بولی۔ وہ جانتی تھی کہ زیبا اوپر ہے، اگر وقار صاحب جاتے تو وہ اسے لے کر آتے۔ ٹھیک ہے، میں چلو تالا لگا دیتا ہوں۔ وہ مین دروازے کی طرف بڑھے۔ رقیہ بیگم نے شکر کا سانس لیا۔ باہر سے ڈھول بجنے کی آواز آ رہی تھی اور زیبا کے اندر سناٹا بڑھتا جا رہا تھا۔ کسی کو میرا خیال نہیں ہے۔ ماموں کو بھی میری کمی محسوس نہیں ہوئی، اسے بہت مایوسی تھی۔ ہال میں پہنچ کر رقیہ بیگم پہلے ذکیہ خالہ سے ملی۔ ارے آپا، مبارک ہو تمہیں۔ ذکیہ بیگم گلے سے ملی۔ تمہیں بھی مبارک ہو آپا، کام تو کر آئی ہو نا؟ انہوں نے آنکھوں کے اشاروں سے کہا۔ شکر ہے خدا کا کہ اس منحوس کا سایہ نہیں ہوگا اس مبارک دن پر۔ شادی کی گہما گہمی زوروں پر تھی، نکاح بس شروع ہونے ہی والا تھا۔ ولی دولہا بنا جچ رہا تھا۔ وقار صاحب نے اس کے چہرے پر خوشی دیکھی تو ایک آہ بھری۔ انہیں کتنی خواہش تھی کہ ولی کی شادی زیبا سے ہو، مگر وہ اس کی خوشی دیکھ کر ان کی یہ خواہش دل میں رہ گئی۔ شروع ہی دن سے ولی کا رویہ زیبا سے اچھا تھا، اس لیے ان کے دل میں خواہش نے جنم لیا تھا، جبکہ علی کا انہیں پتہ تھا کہ اس کی زیبا سے کبھی نہیں بنی تھی۔ وقار صاحب کا دھیان آواز کی طرف گیا۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو بیٹے کی شادی۔ کوئی صاحب ان سے گلے مل رہے تھے۔ شکریہ بلال صاحب، آپ آئے۔ وہ ان کے پرانے پڑوسی تھے۔ وقار بھائی، شرمندہ نہ کریں، کل ذرا بیگم کی طبیعت خراب تھی، اس لیے نہیں آیا۔ آج دیکھیں میں آ گیا۔ ارے چلو، تم میری خوشی میں شریک ہوئے، یہی بہت ہے۔ اچھا بھائی، وہ شاہدہ کی بیٹی آپ کی طرف ہے نا؟ انہوں نے زیبا کے بارے میں معلوم کیا۔ ہاں بھائی، میری طرف ہے زیبا۔ اب تو وہ بڑی ہو گئی ہوگی، رانیہ کی ہم عمر ہے، بچپن میں اس کی کافی دوستی تھی دونوں کی۔ ارے ہاں، تمہاری بیٹی نہ وہ بھی آئی ہے، کہاں ہے؟ ملاؤ نا۔ وقار صاحب خوش ہو گئے۔ آئیں۔ وہ انہیں لے کر ٹیبل پر گئے۔ رانیہ بیٹا، دیکھو وقار انکل تم سے ملنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے ایک شوخ چنچل لڑکی سے کہا۔ آداب انکل۔ رانیہ نے کھڑے ہو کر آداب کیا۔ جیتی رہو بیٹا۔ وہ مسکرائے۔ آداب، آپ کیسی ہیں؟ وقار صاحب نے ایک ادھیڑ عمر کی عورت کو آداب کیا۔ جی بھائی، اللہ کا شکر ہے، آپ کو مبارک ہو، عورت بولی۔ جی شکریہ بھابھی۔ بلال تمہارا بیٹا نہیں آیا؟ وہ رانیہ سے بڑا تھا نا؟ جی بھائی، وہ اصل میں پڑھائی کے سلسلے میں باہر کے ملک میں ہوتا ہے، بلال صاحب بولے۔ انکل زیبا کہاں ہے؟ مجھے اس سے ملنا ہے، رانیہ بولی۔ ضرور بیٹا، تم بیٹھو، میں ابھی اسے بھیجتا ہوں۔ وہ اسے کہہ کر آگے بڑھے۔ لاکھ کوشش کے باوجود انہیں زیبا نظر نہیں آ رہی تھی۔
وہ رقیہ بیگم کی طرف بڑھے تھے۔ وہ عورتوں میں مصروف، باتوں میں مصروف تھیں۔ رقیہ ذرا بات سننا۔ رقیہ بیگم عورتوں سے بولیں۔ میں ابھی آئی۔ جی؟ وہ ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ زیبا نظر نہیں آ رہی؟ تم نے کہیں بھیجا تو نہیں اسے؟ نہیں، میں نے تو اسے نہیں دیکھا۔ ایک دم وہ گھبرا گئیں۔ وقار صاحب نے بھویں اچکائی۔ ان کا لہجہ ان کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ انہیں لے کر ایک خالی جگہ میں لے آئے۔ زیبا کہاں ہے؟ لوگ اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ کس کام سے بھیجا ہے تم نے اسے اور کس کے ساتھ؟ وقار صاحب کے تیور دیکھ کر وہ تھوڑی بدحواس ہوئیں۔ میں نے اسے گھر پر رکنے کو کہا تھا، مشکل سے کہہ پائی۔ کیا؟ وہ ایک دم چیخے، پھر ادھر ادھر نگاہ دوڑا کر آواز ہلکی کی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم اسے گھر چھوڑ آئی ہو؟ ان کے لہجے میں غصہ تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کے منحوس قدم آج اس جگہ کو ہوں۔ اب وہ سنبھلی۔ لعنت ہے تمہاری گھٹیا سوچ پر۔ تم اس معصوم بچی کو بیکار میں بدنام کر رہی ہو، اور مجھے اندازہ ہے کہ تم نے یہ کس نے کرنے کے لیے کہا ہوگا۔ ان کا غصہ کسی طرح کم نہیں ہو رہا تھا۔ اگر آج میری بیٹی کی شادی نہ ہوتی تو میں تمہارا دماغ آج ہی صحیح کر دیتا، اور اس کا بھی جس نے تمہارے کان بھرے ہیں۔ وہ کہہ کر چلے گئے۔ ہوں، زیادہ ہی چہیتے بنے پھرتے ہیں اس منحوس کے۔ انہوں نے چاروں طرف نظریں دوڑائی اور اکڑی گردن سے چلتی ہوئی اسٹیج پر پہنچ گئیں۔ حمیرہ نے نہ جانے کتنی محنت سے علی کو اکیلا پکڑا تھا۔ ارے دولہا کے بھائی، کیا آج تو تم نظریں نہیں ملا رہے؟ حمیرہ نے مسکرا کر کہا۔ علی نے اس کے حلیے پر گہری نگاہ ڈالی۔ نیلے رنگ کا سوٹ پہنے، بالوں کو کندھوں پر پھیلائے، ڈارک میک اپ اور بے تحاشا جیولری میں وہ اسے بالکل بھی اچھی نہ لگی۔ اس لیے وہ بنا امپریس ہوئے بولا، ہاں، کیونکہ دولہے کے بھائی کو لاکھوں کام ہوتے ہیں۔ وہ اسے کسی طور بڑھاوا نہیں دینا چاہتا تھا۔ علی یار، میری بات سنو۔ حمیرہ کو نظر انداز کر کے وہ علی کو ایک طرف لے گئے۔ وقار صاحب کے چہرے پر پریشانی اور غصہ دیکھ کر وہ بولا، ابو خیریت ہے نا؟ کوئی پریشانی؟ انہوں نے ایک نظر اسٹیج پر ڈالی۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ یار گھر جاؤ اور زیبا کو لے کر آؤ۔ ابو، زیبا گھر پر کیا کر رہی ہے؟ وہ یہیں ہوگی۔ نہیں بیٹا، وہ یہاں نہیں ہے۔ تمہاری ماں اسے گھر پر اکیلا چھوڑ آئی ہے۔ نہ جانے بچی پر کیا بیت رہی ہوگی۔ وہ اکیلے سوچ کر ہی پریشان ہو گئے۔ واٹ؟ امی اسے اکیلا چھوڑ آئیں؟ علی کو رقیہ بیگم سے ایسی امید نہیں تھی۔ ہاں یار، جاؤ اور اسے لے آؤ، مجھے اسٹیج پر جانا ہے۔ ادھر ہونا ضروری ہے میرا، مگر ابو نکاح شروع ہو چکا ہے۔ علی نکاح چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ بیٹا ضروری ہے میں کسی اور کو بھیج دیتا، مگر میں بات پھیلانا نہیں چاہتا۔ پردہ پڑا ہے تو پڑا رہنے دو۔ 10 منٹ کا فاصلہ ہے، بس تم جاؤ۔ وہ اسے چابیاں دیتے ہوئے بولے، جی ابو۔ اس کا منہ لٹک گیا۔ ایک ہی بھائی اور اس کا نکاح۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ وہ کمرے سے نکلی، مرے مرے قدموں سے نیچے آئی۔ رو رو کر اس کا سر بھاری ہو رہا تھا اور آنکھیں لال۔ سنسان گھر تھا۔ گھر میں ہو کا عالم تھا۔ صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو 10:30 کا ٹائم ہو رہا تھا۔ وہ پہلی بار اس پورے گھر میں اکیلی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے قدم بڑھایا، مین دروازے کے ہینڈل کو گھمایا، اطمینان کیا کہ وہ بند ہے۔ پھر دکھے دل کے ساتھ صوفے پر جا بیٹھی۔ اس نے دھیان ہٹانے کے لیے ٹی وی آن کیا، مگر بری قسمت کی کیبل کی لائٹ بھی گئی ہوئی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر سوچنے لگی۔ باہر آنے کو تھی، اس لیے رات میں ٹھنڈ رہتی تھی۔ وہ پاؤں سکیڑ کر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ ابھی اسے بیٹھے زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ باہر سے کھٹ کھٹ کی آواز آئی۔ اچھل کر اس کا دل حلق میں آ گیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ باہر کوئی تھا۔ اچانک لائٹ چلی گئی۔ اس کی ڈر کے مارے چیخ نکل گئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ کون ہے؟ زیبا کی ڈری ہوئی آواز آئی۔ زیبا، کہاں ہو تم؟ میں ہوں علی۔ علی بھائی؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ہاں بھائی، اور کون؟ وہ چڑ گیا۔ میں لاؤنج میں ہوں۔ اندر بالکل اندھیرا ہو رہا تھا۔ ایمرجنسی لائٹ نہیں ہے کیا؟ وہ وہیں کھڑے کھڑے بولا۔ ہے، ڈرائنگ روم میں ہے۔ زیبا کی آواز آئی، لیکن اسی طرف وقت لائٹ آ گئی۔ شکر ہے خدا کا۔ وہ مڑا اور اندر آ گیا۔ زیبا اسے صوفے کے کونے میں چھپی ملی۔ آنسو اب بھی گال پر تھے۔ چلو اٹھو، تیار ہو جاؤ، 5 منٹ میں میرے ساتھ چلو۔ وہ اس کے پاس آ کر بولا۔
میں نے نہیں جانا، وہ منہ بسور کر بولی۔ دیکھو میرا بحث کا موڈ نہیں ہے، بھائی کا نکاح ہو رہا ہے، میرا دماغ مت خراب کرو۔ ابو نے کہا ہے تو لینے آیا ہوں، اب وقت برباد مت کرو اور جلدی چلو، اٹھو۔ اس کا ذرا دل نہیں کر رہا تھا، مگر علی کے تیور ٹھیک نہیں تھے۔ وہ اٹھ گئی، بے دلی سے الماری سے کپڑے نکال کر پہنے، چوڑیاں بنائی، چپل پہنی اور آ گئی۔ علی جو پہلے ہی نکاح میں سونے پر غصہ ہو رہا تھا، اس کا حلیہ دیکھ کر اس کا دماغ ہی گھوم گیا۔ کسی سوگ میں نہیں جا رہی ہو تم، ڈھنگ سے تیار ہو۔ میں تیار ہوں، بس چلیں۔ وہ نیچے اتری۔ علی نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ آگے بڑھا، اس کا بازو پکڑا، اوپر لے گیا، اس کے کمرے میں لا کر اسے دھکیلا اور غصے سے بولا، جلدی سے لیپا پوتی کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ غصے سے پھٹ پڑا۔ زیبا بی بی، اپنا یہ نخرہ کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھو، جلدی سے تیار ہو اور چلو۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے غصے کو دیکھ کر اس نے جلدی سے چوڑیاں پہنی، ہلکی سی لپسٹک لگائی، آنکھوں میں کاجل ڈالا اور کانوں میں رنگ پہن لیے۔ چلیں؟ وہ دھیمی آواز میں بولی۔ چلو۔ وہ بھی آگے بڑھ گیا۔ جب وہ ہال میں پہنچے تو نکاح ہو چکا تھا، بلکہ شمائلہ بھی اب ولی کے ساتھ سٹیج پر تھی۔ علی اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ ابھی وہ کھڑی رہی تھی کہ کھانا لگ گیا۔ وہ اندر بڑھی۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ سٹوری اچھی لگ رہی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔